السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 127۔ سورۃ مائدہ کا یہ آج کا آخری پیج ہے۔ آیات ہیں 114 سے لے کر 120 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدة من السماء أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين۔ ترجمہ سے پہلے گزشتہ صفحے کی آخری آیات، عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں نے یہ طلب کیا تھا کہ کیا تمہارا رب ہمارے لیے آسمان سے کھانا بھرا ہوا خانچہ نازل کر سکتا ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں۔ تو عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ اے اللہ، اے ہمارے رب، اتار ہم پر مائدہ یعنی کھانے سے بھرا ہوا خانچہ آسمان سے، تو یہ ہمارے لیے عید ہوگا، اور صرف ہمارے لیے نہیں، ہمارے پہلے اور پچھلے لوگوں کے لیے خوشی کا موقع ہوگا۔ عید یعنی خوشی، اور تیری جانب سے نشانی ہوگی۔ نشانی کیوں؟ اس لیے کہ کھانا، رزق، یہ تو ایک تشریعی طور سے ملتا ہے۔ کاشتکاری کرو، تجارت کرو، پکاؤ، اور یہ آسمان سے تیار کھانا نازل ہوگا تو یہ نشانی، اور ہمیں رزق دے تو بہترین روزی دینے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جواباً پیش کرتے ہیں، قال اللہ انی منزلها علیکم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، میں اسے تم پر اتاروں گا یعنی مائدہ، لیکن اتارنے کے بعد جو کوئی کفر کی روش اختیار کرے گا تم میں سے، تو میں پھر اسے ایسی سزا دوں گا کہ سارے جہانوں میں سے کسی کو ایسی سزا نہیں دیتا۔ چونکہ مائدہ ایک نشانی کے طور پر امتیازی طریقے سے نازل ہوگا، تو جو کوئی نافرمانی اس کی بات کرے گا تو اسے سزا بھی امتیازی شان سے ہوگی، امتیازی طریقے سے۔ اب جیسے کہ گزشتہ صفحے سے چل رہا ہے کہ قیامت کے دن نبیوں سے پوچھا جائے گا، اور عیسی ابن مریم کے تعلق سے تو بڑی تفصیل ہے پوچھے جانے کی، تو اسی تعلق سے سنیا بھی آیت۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ انک انت علام الغیوب۔ اور جب اللہ پوچھے گا عیسی ابن مریم سے کہ کیا تو نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں دونوں کو معبود بناؤ اللہ کے سوا، یعنی کیا تو نے لوگوں سے یہ کہا تھا ایسا؟ تو فوراً جواب دیں گے سبحانک، تو پاک ہے، میرے لیے تو مناسب نہیں کہ میں ایسی بات کہوں جس بات کے کہنے کا مجھے حق نہیں، کہ میں ایسا کہہ سکتا ہوں کہ میری اور ماں کو اور مجھے معبود بناؤ، نہیں۔ لیکن پھر دیکھیے کہنے کا انداز، اگر میں نے کہا تھا تو اسے خوب جانتا ہے، اور میرے دل میں کیا ہے تو خوب جانتا ہے، تیرے دل میں کیا ہے میں نہیں جانتا ہوں، اس لیے کہ تو غیوب کا جاننے والا ہے۔ اب دیکھیے سوال کیا جا رہا ہے کہ تو نے کہا تھا لوگوں سے
کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بناؤ؟ ظاہر ہے کہ نہیں، مگر یہ کہ جواب دے رہے ہیں کہ ایسا کیوں پوچھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ تو کہہ رہے ہیں کہ تیرے دل میں کیا ہے مجھے اس کی کچھ خبر نہیں۔ اور یہ سوال ایسا کیوں ہوگا؟ آپ جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ کسی نے کہا کہ بیٹا، کسی نے کہا کہ یہ خود اللہ اور مسیح ایک ہی۔ تو اس وجہ سے یہ سوال کیا جائے گا تاکہ جو انحراف کرنے والے ہیں ان پر ثابت ہو جائے کہ یہ تم نے خود اپنے آپ سے یہ طریقہ اپنایا۔ تو سنیے مزید کیا کہہ رہے ہیں عیسیٰ ابن مریم۔ ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد۔ میں نے تو ان سے یہی کہا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا۔ وہ کیا؟ اللہ کی جو میرا رب ہے تمہارا رب ہے اس کی عبادت کرو۔ اور میں وکنت علیہم، میں ان پر گواہ تھا جب تک کہ میں ان میں تھا، اور جب تو نے مجھے اٹھا لیا۔ اب دیکھیں توفیتنی کا معنی آپ اٹھا لیا کریں، چونکہ وفات کریں گے، حالانکہ وفات کے یہی معنی ہوتے ہیں۔ وفات میں اور موت میں فرق ہے۔ موت کے معنی انسان کے جسم سے روح کا نکل جانا، علیحدہ ہونا، یہ ہے موت۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فرشتے روح کو اوپر لے جاتے ہیں۔ اس لیے ہمارے یہاں وفات کے معنی اور موت کے معنی ایک ہی سمجھتے ہیں، لیکن وفات کے معنی یہ ہے کہ جسم اور روح کے ساتھ اوپر اٹھانا، جیسے عیسی ابن مریم کو اٹھا لیا گیا۔ تو ترجمہ ہمیشہ کریں گے کہ اٹھا، جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو ہی ان پر نگہبان تھا اور تو ہر چیز پر نگہبان گواہ ہے۔ اب دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں عیسی ابن مریم، اس آیت میں کیا انداز ہے۔ ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم۔ اگر تو انہیں عذاب دیتا ہے، یعنی جنہوں نے مجھے اور میری ماں کو معبود بنایا، تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دیتا ہے تو یقیناً تو عزیز، غالب اور حکمت والا ہے۔ کیا مفہوم؟ کہ تیرے بندے ہیں اور تو عذاب ان کو بحیثیت ظالمانہ نہیں دے گا، بلکہ خوب جانتا ہے، علم اور حکمت کی بنیاد پر تو انہیں عذاب دے گا، یہ کہہ رہے ہیں۔ اور اگر بخش دیا تو تو عزیز ہے، غالب ہے، تیرے فیصلے کو کوئی روک نہیں سکتا، اور تو حکمت کی بنیاد پر بخش دے گا۔ تو یہ کہنے دیکھیں، آپ اگر اس پر غور کریں ان کلمات پر، تو اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا، قال اللہ هذا یوم ينفع الصادقین صدقهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلك الفوز العظیم۔ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ یہ دن، ہذا یوم، ایسا دن ہے کہ سچوں کو ان کا صدق فائدہ دے گا، جنہوں نے سچائی اختیار کی۔ ان کے لیے باغات ہوں گے، نیچے سے نہریں بہیں گی، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی، یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ اب آخری آیت میں دیکھیے، للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، ان تھوڑا سا گننا کریں تاکہ نون مشدد ہے نا۔ اگر آپ نے کہا کہ وما فیہن تو ایک ہی نون ادا ہوا۔ دوبارہ سنیے، للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر۔ آسمان و زمین کی ملکیت تو اللہ کی ہے، اور جو دونوں کے درمیان ہے سب کس کا؟ اللہ کی ملکیت ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اب اس آیت کا جو صفحہ ہم پڑھتے آ رہے ہیں
کیا ربط؟ آخر میں یہ آیت پیش کی جا رہی ہے. مطلب یہ کہ جنہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو اور ان کی ماں کو جنہوں نے خدا کہا یا کہ بیٹا کہا یا کہ جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ آسمان اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے. اب جب وہ اللہ کا ہے تو وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے کوئی کہ جنہوں نے سچ کہا اور صداقت پر عمل کیا انہیں اچھا صلہ دے گا، اور جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی انہیں سزا دے گا. وہ ہر چیز پر قادر ہے اور پھر وہ عزیز ہے، غالب ہے، اس کے فیصلے کو کوئی رد بھی نہیں کر سکتا. تو آج ہم نے سورہ مائدہ کا اختتام عمل میں لایا. انشاءاللہ آپ لوگوں کا ساتھ رہا تو کل پھر ہم سورہ انعام کا آغاز کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.